بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاس اینجلس ایبریجن ٹیسٹ آف ایگریگیٹ ASTM C131۔ سب سے پہلے اس کا اپریٹس دیکھ لیجئے۔ لاس اینجلس مشین، سٹیل سیفرز، سٹیل کے بالز ہوتے ہیں یہ اس کا ایک بال کا جو وزن ہے وہ 390 گرام سے 445 گرام ہے ایز پر سٹینڈرڈ، اور ڈایا میٹر اس کا 46 to 48 mm۔ یہ آپ کے سیمپل گریڈ کے حساب سے یوز ہوں گے۔ گریڈ اے میں 12، گریڈ بی میں 11، گریڈ سی میں 8 اور گریڈ ڈی میں 6 بالز یوز ہوں گے۔ اب گریڈ سیمپل کا کیسے بنتا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھ لیجئے کہ گریڈ اے جو ہے ہمارا، اس میں جو آپ کا 1.5 انچ کی سیو ہے، 1.5 انچ کا جو مٹیریل ہے نامینل میگزیمم سائز، یا اس سے بڑا کوئی بھی سائز کا مٹیریل ہو، تو اس کے لیے آپ نے گریڈ اے یوز کرنا ہے۔ اس کو 37.5 mm کی سیو چاہیے، آپ کو 25 mm کی سیو چاہیے یعنی 1.5 انچ اور 1 انچ۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے 19 mm یعنی 3/4 انچ۔ اس کے بعد چاہیے 12.5 mm یعنی ½ انچ، اور اس کے بعد 3/8 انچ۔ یہ آپ کو ساری سیوز چاہیے 9.5 mm۔ گریڈ بی میں آپ کا یوز ہوتا ہے 19 mm کی سیو چاہیے آپ کو، 12.5 mm کی اور 9.5 mm کی، یعنی 3/4 انچ، ½ انچ اور 3/8 انچ۔ گریڈ سی کے مٹیریل کے لیے آپ کو چاہیے، گریڈ سی کے سیمپل کے لیے 9.5 mm، 6.3 mm، 4.75 mm یعنی 3/8 انچ، 1/4 انچ اور نمبر 4۔ گریڈ ڈی کا جو آپ کا مٹیریل ہوگا اس کے لیے آپ کو چاہیے 4.75 mm یعنی نمبر 4 اور 2.36 mm، یہ نمبر 8 کی سیو ہے آپ کی۔ نیکسٹ، اوون چاہیے، اس میں الیکٹرک اوون، بیلنس چاہیے 1 گرام ایکوریسی والا، سیمپلنگ ٹرے چاہیے، سکوپ چاہیے اور برش چاہیے اس میں۔ ابھی آ جاتے ہیں اس کے پروسیجر پہ۔ سب سے پہلے اس کی سیمپلنگ جو ہے وہ جو آپ نے سیمپل اٹھانا ہے ایگریگیٹ کا، اس میں ASTM D75 کو فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کی کوارٹرنگ یا سپلٹنگ جو ہے وہ ASTM C702، ان دونوں کی ویڈیوز پلے لسٹ میں موجود ہیں ایگریگیٹ ٹیسٹنگ کی۔ اس کے بعد سیمپل کو واش کرنا ہے اور 110 ± 5 ڈگری سینٹی گریڈ پر اوون میں کانسٹنٹ ماس آنے تک رکھ دینا ہے۔ کانسٹنٹ ماس یعنی آپ تقریباً 1 گھنٹے کے گیپ سے 2 بار اپنے مٹیریل کا وزن کریے، دونوں وزن اگر آپ کے برابر آ جاتے ہیں تو وہ کانسٹنٹ ماس ہے۔ سیمپل ٹھنڈا ہونے کے بعد ٹیبل کے مطابق ایگریگیٹ سائز کی متعلقہ فریکشن تیار کریں۔ مٹیریل کا وزن کم از کم یعنی 1 گرام اس کی ایکوریسی ہونی چاہیے آپ کے مٹیریل کا جو ویٹ ہے۔ 5001، 5002 ایسے 5002 وہ پورا آپ نے نوٹ کرنا ہے، اس کو فکس ایک راؤنڈ فگر میں نہیں چاہیے، جو آپ کا ایکچوئل ویٹ آ رہا ہے وہی آپ نے اس میں لکھنا ہے۔ اچھا، سیوز کا میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اس ٹیبل میں یہاں پہ آپ ویڈیو روک کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کون سی سیو کا پاس، کون سی سیو کا ریٹینڈ کتنا لینا ہے۔ یہ کلاس اے ہے اس کے لیے 1.5 انچ کی سیو کا پاس اور 1 انچ کی سیو کا ریٹینڈ 1250 گرام، 1 انچ کی سیو کا پاس اور 3/4 انچ کا ریٹینڈ 1250 گرام، 3/4 انچ کا پاس اور 12.5 mm یعنی ½ انچ سیو کا ریٹینڈ 1250 گرام، اور ½ انچ کا پاس 3/8 کا ریٹینڈ 1250 گرام۔ یہ راؤنڈ اباؤٹ ہے، پلس اور مائنس یہ دیکھ لیجئے آپ، اس میں 25، اس میں پلس اور مائنس 25، اس میں پلس اور مائنس 10، اس میں پلس اور مائنس 10، لیکن ٹوٹل ویٹ جو ہے وہ آپ کا وہ 5000 پلس اور مائنس 10 ہی ہونا چاہیے۔ ٹوٹل پوری جب آپ کی فریکشنز ریڈی ہو جائیں، یہ ٹوٹل آپ کا 5000 سے 10 گرام کم یا 10 گرام زیادہ تک، یہ اس کی لمٹ ہے۔ کلاس بی کا بھی یہاں روک کے دیکھ لیجئے خود، سی ڈی سب کا اس میں ہے ٹیبل میں اس پہ ویسے ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہتا آپ کا۔ وزن کیا گیا مٹیریل اور سائز کے مطابق مطلوبہ سٹیل بالز مشین میں ڈالیں
اور مشین کو 30 to 33 RPM راؤنڈز پر منٹ کی سپیڈ پر 500 راؤنڈز کے لیے چلائیں۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے آپ کا مٹیریل کون سی کلاس میں فال کر رہا ہے، اس حساب سے آپ اس میں بالز ڈالیں۔ اگر کلاس اے ہے تو 12، کلاس بی ہے تو 11، کلاس سی ہے تو 8 اور کلاس ڈی ہے تو 6 بالز ڈال کے آپ اس کو مشین کو بند کر کے پھر اس کو راؤنڈز کے لیے سٹارٹ کر دیں۔ نیکسٹ جب آپ کا 500 چکر مکمل ہو جائیں مشین کے، اس کے بعد آپ نے مٹیریل کو احتیاط سے نکالنا ہے ٹرے میں اور 12 نمبر سیو اس کو لگانی ہے آپ نے۔ اس کے بعد جو ریٹینڈ مٹیریل ہوگا آپ کی سیو پہ 12 نمبر پہ، اس کو واش کرنا ہے، واش کر کے دوبارہ اوون میں رکھنا ہے اور کانسٹنٹ ماس آنے تک 110 ± 5 ڈگری سینٹی گریڈ پر اوون میں رکھ دیجئے۔ کانسٹنٹ ماس وہی پروسیجر آپ ایک گھنٹے کے گیپ سے 2 بار وزن کریں۔ اگر دونوں وزن آپ کے برابر آ رہے ہیں تو یہ آپ کے مٹیریل کا کانسٹنٹ ماس ہے۔ اگلا پروسیجر ہے ہمارا کیلکولیشنز اینڈ رپورٹ پریپریشن۔ اس کے لیے ایکسل شیٹ پہ چلتے ہیں۔ میں ایکسل شیٹ پہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس کی کیلکولیشنز کیسے کرنی ہے اور رپورٹ کیسے تیار کرنی ہے۔ جی رپورٹ میں سب سے پہلے یہ اس کی ہیڈنگ ہے لاس اینجلس ایبریجن ٹیسٹ ASTM C131۔ سورس آف سیمپل، یہاں آپ نے سورس آف سیمپل انٹر کرنا ہے اپنا، سپلائر، سیمپل ٹائپ، سیمپلنگ ڈیٹ، سیمپلڈ بائی اور ٹیسٹنگ ڈیٹ۔ سیمپل ٹائپ میں آپ نے لکھ دینا ہے کہ آپ کا مٹیریل جس کا آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کی کیا ڈسکرپشن ہے، ایگریگیٹ بیس کورس ہے، سب بیس ہے، یا کوئی آپ کا کنکریٹ میں یوز ہونے کے لیے ایگریگیٹ ہے، اسفالٹ کے لیے، تو وہ آپ نے اس کا سائز اور پرپز آف یوز لکھ دینا ہے اس میں۔ اچھا اس کے بعد آپ نے ایسے یہ جو آپ کی رپورٹ ہے مثلا، تو اس کو آپ نے اگر آپ کی کلاس اے ہے مٹیریل تو اس کو بس آپ نے اس طرح تھوڑا بیک گراؤنڈ کلر دے دینا ہے ہلکا سا، کہ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی کلاس کا ہم نے ٹیسٹ کیا ہے اس میں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کیلکولیشن کا سٹیپ۔ کیلکولیشن میں ہم یہ ہے ہمارا ویٹ اے، ویٹ آف سیمپل بیفور ٹیسٹ، ویٹ بی ہے ویٹ آف سیمپل آفٹر ٹیسٹ، اور یہ سی ہے ہمارا پرسنٹیج آف ویئر یعنی ٹیسٹ کا رزلٹ۔ تو کیلکولیشن میں ہم نے کیا کیا ہے اس میں، یہ دیکھیں ویٹ آف سیمپل بیفور ٹیسٹ 5000 گرام، ویٹ آف سیمپل آفٹر ٹیسٹ 4221 گرام، اور جو ہمارا اس کا فارمولا ہے ویٹ آف سیمپل بیفور ٹیسٹ مائنس ویٹ آف سیمپل آفٹر ٹیسٹ ڈیوائڈ بائی ویٹ آف سیمپل بیفور ٹیسٹ ملٹیپلائڈ بائی 100۔ یہ دیکھ لیجئے C از اکول ٹو A مائنس B ڈیوائڈ بائی A ملٹیپلائڈ بائی 100۔ تو یہ اس کا یہ رزلٹ ہے ہمارا، اس میں دیکھ لیجئے آپ از اکول ٹو H27 مائنس H28 ڈیوائڈ بائی H27 ملٹیپلائڈ بائی 100۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا رزلٹ آ جائے گا، 15.6% ہے ہمارے مٹیریل کا ایبریجن ویلیو۔ اب اس کی اسپیسیفکیشن لمٹس، اسفالٹ کے لیے میکسیمم آپ کو 40% تک الاؤڈ ہے، کنکریٹ کے لیے ASTM C33 اس کا کوڈ ہے، اس کے لیے 50% الاؤڈ ہے، اور بیس سب بیس کے لیے ASTM D1241 اس کا کوڈ ہے، 50% تک الاؤڈ ہے۔ اسفالٹ کے لیے کوڈ ہے ASTM D692، اس کے لیے 40%، اور کنکریٹ اور سب بیس کے لیے 50% تک آپ کو ایبریجن ویلیو اگر مٹیریل کی آئے تو وہ مٹیریل ایکسیپٹیبل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔